خذ يدي ساحلنا اشغالنا غلب الهدى بكماله كشف الدجى اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اگر رہو خوب جان لو بے شک اولیاء اللہ کے دوست ہیں، نہ انہیں خوف آتا ہے نہ یہ غمگین ہوتے ہیں، نہ ہی خوف نہ ہی غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ کے دوست ہیں، بلکہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میرے دوست ہیں۔ اولیاء نہیں کہہ رہے کہ اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ قرآن پاک ہے نا، حق ہے۔ اللہ فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ، اگر خوب جان لو اولیاء میرے دوست ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ جو بندہ کسی کو دوست رکھے، اس سے محبت رکھتا ہے، اس سے پیار رکھتا ہے، اس سے الفت رکھتا ہے، اس سے چاہت رکھتا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہو، کوئی ایسا کوئی دے، کوئی اسے پریشانی دے، جو دوست رکھتا ہو وہ دیکھے گا۔ اس لیے اولیاء اللہ جو ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ اس لیے اولیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین رف رحیم محمد بینی محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان ہے لا نبی الا بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین امیر المسلمین خلیفہ دوم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے بعد نبی نہیں ہے تو تبلیغ کون کرے گا؟ آگے کیسے یہ سلسلہ چلے گا؟ آپ نے فرمایا آگے اولیاء آئیں گے، سرکار ہمیں کیسا پتہ چلے گا ان کے سر پر سینگ ہوں گے یا ہاتھ زیادہ ہوں گے یا پاؤں زیادہ ہوں گے یا آنکھیں زیادہ ہوں گی یا کان؟ میں نہیں، جس کے پاس انسان بیٹھ جائے گا خدا یاد آ جائے گا، وہ اللہ کا ولی ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اب دیکھو ایک نجس ہے، ناپاک ہے، حرام ہے، پلیت ہے، گندا ہے، نہ نمازی ہے، نہ متقی پرہیزگار آبد زاہد ہے، نہ اس نے روزے رکھے ہوئے ہیں، نہ وہ حج اس نے کی ہوئی ہے، نہ زکاتیں دیتا ہے، نہ اللہ اللہ کرتا ہے، نہ دن کو روزہ رکھتا ہے، نہ رات کو قیامت کرتا ہے، نہ وہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، نہ مفکر ہے، نہ مناظر ہے، نہ وہ مفتی ہے، نہ وہ حدیث جانتا ہے، نہ وہ قرآن جانتا ہے، نہ ترجمہ جانتا ہے، نہ وہ شاعر ہے، نہ وہ عالم ہے، کیا ہے؟ نجس ہے، حرام ہے، پلیت ہے۔ صرف اس نے ولیوں کا دیدار کیا ہے، ولیوں کی گفتگو سنی ہے، ولیوں کی بات سنی ہے، ان کو دیکھا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قطمیر کتا جنت میں جائے گا، کتا ہے جنت میں جا رہا ہے، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اگر ہمارے دل میں رائی بھر بھی محبت ہو تو اللہ پاک ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ کن کی محبت؟ اولیاء کی محبت، ولی کی محبت۔ اور یاد رکھو ولی کی ایک گھڑی کی صحبت، ولی کی ایک گھڑی کی صحبت 100 سال خالص عبادت سے بڑھ کر ہے۔ ایک گھڑی کسے کہتے ہیں؟ سیکنڈ 2 سیکنڈ، ایک گھڑی
اگر ولی کی صحبت میں بیٹھ جاؤ تو وہ 100 سال خالص عبادت سے بڑھ کر ہے، خالص عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے اولیاء بزرگوں کے پاس جاؤ۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں اگر ولی کے پاس جاؤ نا، درویش کے پاس جاؤ تو جھک کے جاؤ، دنیا دار کے پاس جاؤ تو اکڑ کے جاؤ، اگر عالم کے پاس بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، اگر ولی کے پاس بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھو، کیونکہ وہ زبان نہیں دیکھتے، زبر سے اس نے کہا ہے، وہ جب بھی دیکھتے ہیں دل پر دیکھتے ہیں۔ اس لیے وہ سلطان عارفی فرماتے ہیں مخ مرشدہ خانہ کعبات حج حضوری کریے۔ پھر فرماتے ہیں مرشدہ دیدار وے باہو، ولی ہوندا تو مرشد بنتا ہے، ولی ہوندا تو پیر بنتا ہے، ولی ہوندا تو رہبر بنتا ہے کہ مرشدہ دیدار وے باہو مینوں لکھ کروڑا حجاں ہوں۔ ایک اور بزرگ وہ فرماتے ہیں مرشد نگری تو کعبہ نثارے، تو کعبے دا کعبہ سونا میڈا یار۔ میرے دادا پاک امام جلی سرکار فرماتے ہیں، آپ فرمایا جے تو چاہیں رویات اللہ زیارت پاک نبی دی، جے تو چاہے رویات اللہ زیارت پاک نبی دی، رکھ تصور ہر دم کامل پیر ولی دی۔ اپنے پیر کا تصور لے، اپنے پیر کا تصور پکا تو صحیح، آنکھیں بند کر تصور لے تو انشاءاللہ سرکار کا دیدار ہو جائے گا۔ اس لیے قیامت کے روز قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے، قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے۔ نمبر 1 من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول بحق حاج رجل، یہ سرتا پاک کون سی ہستی ہے؟ حضور کی حدیث پاک ہے ہر قبر میں آؤں گا، اور جب یہ فرشتے کہیں گے کہ سر سے پاؤں تک کون سی ہستی ہے، اے نیک ذات پہچان اسے، من ربوں کا، کہیں گے تمہارا رب کون ہے؟ اگر اس نے کہہ دیا کہ فلاں رب ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ کہے گا میں نہیں جانتا یہ کیا ہے تو چھوڑ دیں گے۔ ماں دینوں کا، تیرا دین کی اگر اس کا بھی جواب نہ دے سکا چھوڑ دیں گے۔ جب یہ پوچھیں گے کہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ کون سی ہستی ہے، اگر یہ سبق کہیں گے میں نہیں جانتا تو پھر چھوڑیں گے نہیں۔ جس کا کوئی رہبر ہے، جس کا کوئی ہادی ہے، جس کا کوئی پیر ہے، جس کا کوئی مولا ہے، جس کا کوئی رہبر ہے، سرکار دیکھیں گے کہ یہ پہچان نہیں رہا، اسی وقت اس کی پیر کی صورت پہ آئیں گے۔ جب سرکار اتنی رحمت فرمائیں گے اس کے شیخ اس کی رہبر کی صورت پہ آئیں گے، جب آئیں گے تو جو پیر مرشد والا ہے اس سے وہ تو پہلے سے گیجا ہوا ہے، ہاتھ چومنا پاؤں چومنا، وہ کہے گا یہ تو میرے سرکار ہے، میرے پیر مرشد ہے، ہاتھ کو بوسہ کرے گا، کھل جائے گی جنت کی باری وہی قبر میں۔ اگر وہ کہے گا لال آدمی میں نہیں جانتا کہ میرے جیسے ہی ہاتھ پیر میرے ورگی نے، کھل جائے گا جہنم کی باری، یہی قبر جہنم کا گڑھا ہے اور جنت کی کیاری ہے، اور بات ختم ہی اپنے پیر اور ولی پہ ہونی ہے۔ اس لیے یاد رکھو اولیاء اللہ سے محبت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ الفت کرنی چاہیے۔ اور ایک میری بات سنو، خضر علیہ السلام ولی ہے، موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اب نبی ولی کے پاس گیا ہے، ولی نبی کے پاس نہیں آیا، نبی ولی سے سبق لینے گیا ہے، ولی نبی کو سبق دے رہا ہے۔ نبی جو ولی ہوتا ہے وہ تو بیٹا ہوتا ہے نبی کا، جو امتی ہوتا ہے یا دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ولی کے بیٹے ہوتے ہیں۔ اب نبی ایک باپ بیٹے کا شاگرد بن رہا ہے، ایک بیٹا باپ کا استاد بن رہا ہے، ایک ولی نبی کو سبق دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَيَدِّكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے دے۔ اللہ تو رحمت العالمین بنانے والا ہے، اس لیے اللہ پاک ذلت تو دیتا ہی نہیں ہے، فضل ہی فضل کرتا ہے۔ اسے اللہ پاک ہمیں یہ بتا رہی ہیں، نبی کو نیچا نہیں کر رہے، صرف ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ولی کی بہت ولی کا مقام ہوتا ہے، اس کا عزت کرو۔ اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس کے بعد اپنے موضوع پہ آؤں گا۔ مائی مریم، عیسیٰ کی اماں، عیسیٰ کی والدہ محترمہ، عیسیٰ کی والدہ محترمہ والدہ ماجدہ، آپ خانہ کعبہ کے اندر عبادت کر رہی ہیں، جود کر رہی ہیں، تقویٰ کر رہی ہیں، رات دن اندر رہتے ہیں اور دن بھی جاگتے ہیں، رات بھی جاگتے ہیں، دن بھی عبادت، رات بھی عبادت، عبادت ہی عبادت کرتے ہیں، سارا دن ساری رات عبادت کرتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں اگر نیند بھی آتی ہے تو سجدے پہ آتی ہے۔ نبیوں کی ماں دیکھو، ولی کی ماں بھی ہے، ولی کی ماں بھی ہے، حضرت
عابدہ زاہدہ مخدومہ معصومہ طیبہ طاہرہ عطیہ زکیہ.